نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے۔ اسلامی نیا سال کا پہلا مہینہ جس کی دوسری تاریخ ہے۔ بارہا میں آپ حضرات کو ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، جس طریقے سے غیروں کی تعلیم دوسرے شعبوں میں چھا گیا ہے، اسی طریقے سے ہم سے ہماری تاریخ بھی چھین لیا ہے۔ کسی کو یاد نہیں رہتا ہے کہ ہمارا اسلامی تاریخ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک بات بتا دوں، شریعت کے نظام میں جہاں پر بھی تاریخ کی بات آتی ہے وہاں پر تاریخ سے مراد تاریخ ہجری ہی ہوتا ہے، جس کو تاریخ قمری کہتے ہیں۔ تاریخ شمسی، جس کو انگریزی تاریخ کہتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس تاریخ کے لکھنے کا، پڑھنے کا اہتمام رکھنا چاہیے تاکہ کہیں بھول نہ جائیں۔ جتنے بھی مسائل ہیں وہ مسائل تو آپ جانتے ہی ہیں، حج کا، روزے کا، اعتکاف کا، یہ سب، حتیٰ کہ عورتوں کے عدت کے مسائل، پھر عورتوں کے وہ مخصوص ایام کے مسائل، جہاں پر بھی شریعت نے تاریخ کی بات کہی ہے وہاں تاریخ سے مراد تاریخ قمری ہوگی، یعنی ہجری تاریخ۔ زکوٰۃ اگر نکالنا ہے تو وہاں پر بھی تاریخ قمری کا اعتبار ہوگا کہ چاند کے اعتبار سے جو تاریخیں رکھی گئی، قمر کے معنی چاند۔ سورج روزانہ، میں تو یہ بات بتانے کے لیے نہیں سوچا تھا لیکن بتاتا ہوں، آ گئی بات آپ حضرات کی توجہ سے، لیکن علم میں رکھیے، بہت ہی اہم بات ہے میرے دوستو۔ تکلیف اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک وہ حضرات جو دنیاوی تعلیم لیے ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی،
ایک اچھے خاصے دیندار آدمی کو بھی اپنی تاریخ یاد نہیں۔ آج صبح سے 3 اچھے عالم نے مجھ سے پوچھا ہے تاریخ کیا ہے، ایک اچھے عالم نے پوچھا ہے، بتائیں۔ اس لیے میرے دوستو اس کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ ہمارے اسلامی تاریخ کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، کیا تاریخ چل رہی ہے، کیونکہ جتنے بھی احکام ہیں، روزہ کا احکام ہو، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے احکام ہو، حج کا احکام ہو، یہ سب اسی تاریخ سے متعلق ہے۔ خیر، تو بتا یہ رہا تھا کہ روزانہ سورج ایک ہی شکل میں نکلتا ہے، روزانہ، اور چاند کی حالت نہیں۔ آپ آج جس حالت میں دیکھیں گے کل اس سے حالت یا تو بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سوال کر دیے، یسألونک عن الأہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں وہ چاند کے متعلق، کیا پوچھتے ہیں؟ یہ کیوں چھوٹا بڑا ہو رہا ہے؟ پہلی تاریخ اتنا، دوسرے کو اتنا، تیسرے کو اتنا، اور پھر 13، 14، 15 کو پورا، اور پھر اس کا کم ہونے لگتا ہے اور لاسٹ میں چھپ ہی جاتا ہے، پھر نکلتا ہے۔ یہ اس طرح کا نظام ان کا کیا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس، جواب قرآن نے اتارا ہے کہ کہہ دو کہ تمہارے شریعت کے اوقات جاننے کے لیے اس میں رموز چھپا دیے گئے، تاکہ تم جان لو کہ شروع مہینے میں چاند اس طرح ہوتا ہے، بیچ مہینے میں اس طرح ہوتا ہے، اخیر میں اتنے دن چھپتا ہے، پھر اتنے دن کے بعد نکلتا ہے۔ اس میں تمہارے لیے، پھر آگے فرمایا حج کے اوقات کو جاننے کا طریقہ ہے۔ اس میں قرآن کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا، قل ہی مواقیت، مواقیت میقات کی جمع ہے، جس کا معنی آتا ہے سارے اوقات کو جاننے کا طریقہ ہے لوگوں کے لیے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی معلوم کر لیجئے، کسی بھی میدان میں جب تاریخ کی بات آئے گی تو وہاں پر تاریخ سے مراد تاریخ ہجری ہوگا۔ ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ شریعت میں بچہ 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، لڑکا۔ اگر بلوغت کے دوسرے آثار ظاہر نہ ہوئے، دوسرے آثار بدخوابی ہو جانا، غسل کا واجب ہو جانا، زیر ناف بال کا آ جانا، ناف کے نیچے بال آ جانا، یہ سب علامت ظاہر نہیں ہوئے تو شریعت نے کہا 15 سال۔ اب یہاں کون سا 15 سال؟ ہجری 15 سال۔ سنا رہی بات؟ ہجری 15 سال کا بچہ ہو جائے گا۔ ابھی ہمارے گاؤں کے کچھ فاصلے پر ایک بچہ حافظ ہوا، اور حافظ ہو کر کے تراویح پڑھا دیا۔ تراویح پڑھانے کے دوران 15-16 دن کے بعد گاؤں میں ہنگامہ ہوا۔ اگر بچہ 15 سال سے 2 دن بھی کم کی عمر کا ہے تو وہ بالغ کی امامت نہیں کر سکتا ہے، 2 دن کے بعد ہی کرے گا وہ۔ اور ابھی اس کے 10 دن باقی تھے 15 سال میں، تو یہ پوری تراویح اور رمضان کی نماز۔ مجھے فون آیا وہاں سے، مولانا 15 دن کم ہے، اتنے تاریخ کو پیدا ہوا تھا، اتنا تاریخ ہوا، میں بولا جاؤ نماز ہو گئی۔ تو پریشان ہے سارے وہاں کے 2-3 عالم مجھے فون کیا، پاگل ہے کیا؟ میں بولا پاگل نہیں میرے بھائی، تاریخ شمسی ہر سال 10 دن بڑا ہوتا ہے اور تاریخ قمری چھوٹا ہوتا ہے۔ تاریخ قمری کا اعتبار کریں گے تو یہ بچہ بالغ ہو گیا، ابھی 1.5 مہینہ زیادہ ہی ہو جائے گا اس کا۔ اب دونوں تاریخوں کو ملائیں گے تو تاریخ قمری سال میں 6-7 دن 10 دن کچھ بڑا ہوتا ہے اور تاریخ قمری چھوٹا ہو جاتا ہے۔
تو اس اعتبار سے انہوں نے تاریخ قمری کا اعتبار کیا تو وہ آگے ہو گیا، شمسی کا اعتبار کرے گا تو ہو جاتا ہے۔ تو ہر میدان میں چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے ہر مسلمان پر میرے دوستو ضروری ہے کہ وہ چاند کی تاریخ کی رعایت کرے۔ کسی خاتون کا شوہر مر گیا، 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت ہے، 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت ہے۔ کون سی مہینے؟ انگلش مہینہ نہیں، ہجری مہینہ۔ ہاں تھوڑی سی بات اس میں یاد رکھنے کی ہوگی، اگر وہ 1 تاریخ کو ہوا ہے ہجری مہینے کے 1 تاریخ کو تو 4 مہینہ 10 دن، نہیں تو ہر مہینہ 30 دن کا مانا جائے گا، ہر مہینہ 30 دن کا مان لیا جائے گا۔ بیچ میں کوئی انگلش کا مہینہ 31 دن کا آ جاتا ہے تو 1 دن اس کے عدت میں شمار کیا جائے گا الگ سے، یہ نہیں کہ وہ 31 دن کا 1 مہینہ ہوا، نہیں 30 دن کا 1 مہینہ۔ خیر یہ بات آ گئی ذہن میں، آپ کو سمجھا دیا، اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسلامی مہینے کا دوسرا تاریخ ہے، محرم الحرام کے مہینے کا یہ دوسرا تاریخ ہے۔ سارے حضرات اہتمام کریں اپنے کاغذوں پہ، اپنے اس پر، اور نہیں مانتے دونوں تاریخوں کا اعتبار کریں، دونوں تاریخیں لکھیں تاکہ ہماری اسلامی تاریخ بھی ہمیں یاد رہے اور ہمیں سمجھ میں آئے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اور کیا تاریخ چل رہی ہے۔ ورنہ ایک ایسی بھی کارگزاری ہے پورے گاؤں والے کو معلوم ہی نہیں چلا کیا محرم کب آیا، نہ امام کو پتا نہ مقتدی کو پتا۔ 2 مہینے کے بعد پوچھتا محرم آیا مولوی صاحب؟ وہ آ گیا ہوگا، مہینہ کیا کی، کب روزہ رکھے ہم لوگ؟ ایسا رہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اس نئے سال پر ہر ساتھی کو یہ فکر کرنا ہے کہ ہم نے گزشتہ سال جس گندگیوں کے ساتھ زندگی گزارا، کیا اسی طرح گزارنے کا ارادہ ہے یا کچھ اس میں تبدیلی لانی ہے؟ 3 وقت کا نمازی تو 15 سال سے ہے اور 45 سال کا ہو گیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر تو بڈھا ہو گیا ہے، اور کب تک یہ تیرا سلسلہ چلے گا؟ قبر میں سونے تک؟ میرے دوستو اعتراض نہیں ہے، یہ نفس کو زیر کرنے کے جملے ہیں، یہ نفس کو پست کرنے کے جملے ہیں۔ ہم اپنے نفس کو مخاطب کریں اور کہیں کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ یہ 2 وقت کا نمازی تو 10 سال سے ہے، 5 سال سے لے کے 55 سال تیرا عمر ہو گیا اور تو اسی غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، کب تک یہ چلے گا؟ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے کہ تجھے اب تک موقع دیا ہے سدھرنے کا، ورنہ کتنے لوگ ہم سے کم عمر میں چلے گئے اور بے نمازی بن کے چلے گئے۔ میرے دوستو اس کو اپنی زندگی میں لیں، یہ حقیقت اگرچہ کڑوی ہے لیکن دل کو بھاتی ہے۔ اپنے دل کو مخاطب کیجئے اور پوچھئے دل سے کہ کیا تیرا طریقہ یہی رہے گا جس طرح گزشتہ سال تیرے خرید و فروخت میں الٹی سیدھی کامیں، اس سال بھی تو ایسا ہی کرے گا؟ میرے دوستو مخاطب کیجئے اپنے جملوں کو۔ شرابی فکر کرے کہ تو پچھلے سال شراب پیتا تھا، اس سال بھی شراب پیے گا، اور کب تک پیے گا؟ کب تک پیے گا تو؟ ایک نہ ایک دن این المفر، قرآن فرماتا ہے تو کہاں بھاگ کے جائے گا؟ بھاگ تو کہاں بھاگے گا؟ جس دن گھوڑے کا چلانے والا رسی کو کھینچے گا گھوڑا وہیں کا وہیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب تک گھوڑا چلانے والا رسی کو ڈھیل دیتا ہے گھوڑا بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے، جس دن لگام کو کھینچے گا گھوڑا وہیں کا وہیں کھڑا ہو جائے گا۔ سارے لوگوں کی زندگی کا لگام پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ جس دن وہ سانس کا ڈورا کھینچے گا، سانس کا لگام کھینچے گا، یہ سانس کی رسی وہیں پہ رکے گی اور زندگی وہیں کا وہیں دھڑا رہ جائے گا۔
میرے دوستو، ہر ساتھی، ہر شخص، ہر بھائی اس بات کا خیال کرے کہ کب تک اس کی زندگی چلے گی، کب تک۔ سب سے بڑا پرابلم میرے دوستو یہ ہے کہ آخر زندگی کا ایک حصہ گزر گیا ہے اور ہم نمازی نہیں بن سکے۔ چلیے دکان میں تو ہم 10 سال سے لگے ہوئے ہیں نا، اور کب تک لگیں گے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ایک آدمی روزانہ ملازمت کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کب تک گدھے بیل کے سر کا کرتا رہے گا۔ میرے دوستو، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو دنیا پہ لگے گا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں لگا دے گا۔ جو آخرت کی یوں جملہ کہنے کے نہیں ہے، اس جملے کو اگر ابھی سمجھ میں نہ آئے تو کبھی تنہائی میں جا کے سوچ لیجئے گا۔ اس وقت معاف کیجئے گا، گھر میں 5 آدمی ہیں، 5 کام کرتا ہے، پھر بھی گھر میں بے برکتی ہے۔ ہر ساتھی بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کا جائزہ لے لے، 10 سال کا لڑکا ہوا وہ کام نہیں کرتا، اس کو بھی مارتا ہے۔ ہر ساتھی اپنے گھر کا خیال کر لے، ارے میرے بیٹے بھی کما رہا ہے، اس کا بھی پگار 10,000، میں بھی، حتیٰ کہ میرے گھر میں بیویاں بچے وہ بھی کاجوا کو چھل رہے ہیں، اب پھر بھی بے برکتی۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ کمانے سے مسئلے کا حل نہیں ہے، ورنہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کرام میں باڑیاں لگی ہوئی تھی، آج یہ کام کریں گے اور سارے لوگ نبی کی خدمت میں جا کر کے وہاں پہ تعلیم حاصل کریں گے۔ خود حضرت عمر نے باری مقرر کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن میرے ساتھی جائیں گے، دوسرے دن میں جاؤں گا۔ کیا وجہ ہے؟ میرے دوستو، کمانا مسئلے کا حل نہیں ہے، ورنہ گھر کا سارا آدمی کما رہا ہے پھر بھی پریشانی ہے۔ کمانا مسئلے کا حل نہیں۔ اس لیے اس نئے سال میں ہر ساتھی ارادہ کرے، ہر ساتھی اس فکر کو لے کہ بھائی ہو گیا اب زندگی، اور کب تک تو رہے گا 3 وقت کا نمازی، اور کب تک تو فجر کو چھوڑ کر کے سوتا رہے گا بستر پر؟ کب تک؟ ان اولادوں کے لیے اولاد کو دیکھیے، لیکن ان اولادوں کے لیے آخرت کو خراب کریں، اس بیوی کے لیے اپنی آخرت کو خراب کریں، یہ عقل مندی نہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے، ہر جانے والا یہ کہہ کے جاتا ہے میں جا رہا ہوں، تو میرے بعد آنے والا ہے، کہیں میرے سر کا خالی ہاتھ نہ آ جانا، کہیں میری طرح تم خالی ہاتھ نہ آ جانا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے صوفیاء کرام کی 2 باتوں سے بہت فائدہ ہوا۔ امام شافعی 3 نمبر کا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم نہیں کاٹو گے تو وقت تم کو کاٹ کے رکھ دے گا، وقت تم کو کاٹ دے گا۔ ابھی جو جتنی عمر والا ہیں، ذرا میں آپ کو کچھ نہیں، ذرا سوچئے کہ آپ کے بچپن سے لے کے اب تک کیسا گزرا۔ کچھ نہیں، پانی کا ایک بلبلا دکھے گا میرے دوستو، پانی کا ایک بلبلا دکھے گا۔ ارے کہاں بچپن، کون سی جوانی، کدھر کی شادی، کدھر کے بچے، کیسے گئے یہ دن؟ میرے دوستو اس سے زیادہ تعجب آخرت میں دکھیں گے۔ 60 سال کی زندگی ایسا دکھ رہا ہے جیسے کہ پانی کے اوپر بلبلے، نکلا پھٹا بس۔ میرے دوستو اس زندگی کو بنائیے، اس زندگی کو سنواریے، آخرت پہ لگائیے، اس نئے سال میں ایک نیا عزم لے کے جائیے کہ ہو گیا بے نمازی کی زندگی، اب تو نمازی زندگی گزاروں گا۔ دکانوں کے پیچھے میں نے اتنا لگایا، پورے گھر کو لگا دیا، کاش میں نماز کے پیچھے خود کو بھی لگ جاتا۔
تجارت کے پیچھے، ملازمت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر، کچھ نہیں، کہاں سے لا رہا کدھر سے لا رہا کچھ پتہ نہیں۔ میرے دوستو، اس کا نام زندگی نہیں ہے۔ اس نئے سال میں ہر ساتھی اس بات کا عزم کرے کہ اب کالے دھندے چھوڑیں گے، پاکیزہ مال کمائیں گے۔ 1 روپیہ حلال کا لاکھ روپیہ حرام سے بہتر ہے، ورنہ یاد رکھیے، کھجلی کی بیماری معلوم ہے نا، مزہ آتا ہے کھجانے میں لیکن بعد میں کروا لگتا ہے۔ جتنے لوگ کالے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ مزہ تو آ رہا ہے لیکن بعد میں کیسا کروا لگے گا سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں آ جائے گا میرے دوستو۔ یہ کھجلی کی بیماری مزے والی بیماری نہیں ہے، بعد میں پورے جسم میں پھیل جائے گا اس کو، اور اسی کو نہیں، اس کے ساتھ رہنے والے کو بھی پھیل جائے گا۔ توبہ کریں، اے اللہ میں ہو گئی نالائقی، اب نہیں ہوگی، اب تو میں آپ کا پاکیزہ بندہ بنوں گا۔ سوکھی روٹی کھا کر 5 وقت کا میں نمازی ہوں، یہ میرے لیے بہت بڑا شکر ہے مالک کا، شکر ہے خالق کا۔ 5 وقت کا گھر کا ماحول بنائیے۔ کیا ہم اپنی بیوی کو اتنا نہیں کہہ سکتے آپ نماز پڑھیں؟ ارے بھائی اتنا بھی نہیں کہہ سکتے؟ جس کی میں نے ہر خرچے کو، ہر ناز کو، ہر نخرے کو برداشت کر لیا، کیا اس کو ہم اتنا نہیں کہہ سکتے ہیں تیرا پیٹ کھلا ہوا ہے، کتنے مردہ دیکھ رہے ہیں سڑکوں پہ، ذرا تو اس کو ڈھانک لے، تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے؟ سوچو میرے بھائی، کہنے کے بہت اکثر ہمارے اندر کی کمی ہے، کمی ہے ہمارے اندر۔ ہم گھر کے ماحول کو بدلیں، اس نئے سال میں، نئی تاریخ میں اس عزم کو لے کے جائیں، گھر کے ماحول کو بدلیں گے، ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ زندگی برف کی مانند ہے، برف کو سڑک پر چھوڑ دو، پگھل کر سڑک کے حوالے ہو جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میری ہدایت کا ذریعہ ایک برف بیچنے والا بن گیا۔ وہ واقعہ ہم بھی یہاں رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کچھ جگہ ہو اور یہ واقعہ جگہ پکڑ لے اور اس کی زندگی کا رخ پلٹ جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میری ہدایت کا ذریعہ ایک برف بیچنے والا بن گیا۔ فرماتے ہیں ایک برف بیچنے والا بازار میں برف لے کے آیا، اچانک ہوا ایسا، آسمان پر بادل چھا گیا، بارش کا موسم پڑ گیا اور اس کا برف بکنے کے بجائے پگھلنا شروع ہو گیا۔ اب تو اس کو اپنا سرمایہ پگھلتا ہوا دکھ رہا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے، شام کا وقت ہو گیا ہے، بکنے کو تیار نہیں۔ جو بھی ادھر آتا دکھتا ہے اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے میرے مال خریدنے آ رہا ہے، لیکن بجائے ان کے مال خریدنے کے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ پسینہ پگھل گیا، شام کے وقت رونے لگا، بلکنے لگا اور آواز لگاتا ہے، میرے بھائیوں اس شخص پہ رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، اس شخص پہ رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ میرے دوستو اللہ والے فرماتے ہیں، میں اپنے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جو بڑھاپے کی عمر میں جس کی زندگی کا سرمایہ پگھل رہا ہے، حوالے ہو گیا ہے دنیا کے برف پر، پگھل رہا ہے دنیا پر، دکانوں پر پگھل رہا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگ رہی ہے، اور یہ شام کے وقت بھی اس کو رونا نہیں آ رہا ہے کہ اس کی زندگی کا سرمایہ دکانوں کے حوالے، مکانوں کے حوالے، تجارتوں پہ پگھل رہا۔ میرے دوستو اس عظیم موقع پر یہ فکر لے کے جائیں کہ سب سے پہلے ہم اپنی بیوی پہ دعوت کا کام کریں گے کہ تو نمازی بن، تیرے لیے میں ہار لاؤں گا، پھولوں کا بھی اور سونے کا بھی، لیکن تو نمازی بن۔ بہت بڑا پرابلم ہے، عجیب عجیب مسئلہ ہے میرے دوستو، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، بڑے سے بڑے دیندار کے گھر کا مسئلہ۔ گھر کی عورت بے پردہ ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے،
پیٹھ کھلا ہوا ہے، اور پھر یہ آدمی اپنے آپ کو نمازی سمجھتا ہے، جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں صف اولیٰ کا نمازی ہوں، جنت میں جاؤں گا۔ خدا کی قسم، بخاری کی حدیث ہے، تیرے بیوی کا اعمال تجھ سے پوچھا جائے گا۔ اور میں بارہا سنا چکا ہوں، ایک عورت اپنے ساتھ 5 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ پوری کمائی بیوی پہ خرچ کر دیے، ذرا 2 جملے بیوی کو بول کر اس کے کپڑے برابر نہیں کر سکتے، اس کو نماز کا ہم پڑھا نہیں سکتے۔ بیٹا نالائکی کیا تو گھر سے بھگا دیے، بہو نالائکی کی تو گھر سے بھگا دیے، لیکن بہو بے نمازی ہے، اس کا فکر کون کرے گا؟ اس فکر کو لے کے جائیں۔ دوسری بات مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، محرم الحرام کے مہینے میں کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام کرنے کے نہیں ہیں۔ کرنے کے کام وقت زیادہ ہوا ہے، مختصر طور پہ میں آپ کی خدمت میں بتا دیتا ہوں۔ پیارے نبی نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا ہے، آج 2 تاریخ ہے، تو عاشورہ کا دن سنیچر کو آئے گا۔ پیارے نبی نے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا ہے اور فرمایا 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا خالف الیہود، چونکہ یہودی بھی رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں، کیسا رکھتے ہیں، میں پچھلے سال بیان کر چکا ہے، ان باتوں کو پھر یہاں رکھنا وقت نہیں ہے۔ یہودی بھی رکھتے ہیں، اس لیے تم 2 دن رکھ لیا کرو، 10 اور 11، یعنی سنیچر اور اتوار، یا پھر 9 اور 10 یعنی جمعہ اور سنیچر۔ یہ بات اس لیے کہنی پڑی کہ جمعہ کو روزہ رکھ لیا جائے، گھروں میں یہ بات پہنچا دیا جائے کہ جمعہ اور سنیچر روزہ رکھ لو، یا سنیچر اور اتوار روزہ رکھ لو۔ 10ویں تاریخ اصل میں یوم عاشورہ ہے۔ دوسری بات، ایک ضعیف حدیث ہے اور میں ضعیف ہی طرح نقل کر رہا ہوں، اہل و عیال پر وسعت کا حکم آیا ہے، یعنی تھوڑا سا کھانا پکوان میں نظام بن جائے اچھا، لیکن اس کو عید نہ بنایا جائے۔ ہاں کہ یہ حدیث سمجھ میں آ گئی اور روزے والی نہیں، جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروا کروا تھو تھو، ایسا ہو گیا ہمارا مسئلہ۔ ہاں آج ہی ایک آدمی نے پوچھا مولانا کیا کیا انتظام کرنا پڑے گا؟ بکرا کاٹ، اور کیا کرو گے؟ روزہ تو نہیں رکھو گے، کیونکہ وہ اس میں خون جلے گا نا، تمہارا خون بنانا ہے تو بکرا کاٹو۔ عید منائے گا لیکن روزہ، یہ جتنے لوگ محرم مناتے ہیں نا، ان جا کو پوچھ لو، ان سے ایک بھی روزہ نہیں رہتا ہے۔ اس کو صرف اتنا یاد رہا، کھانا پکانا، اور روزہ یاد نہیں رہا۔ اس لیے یاد رکھیے، روزے والی حدیث صحیح ہے، اس پر عمل زیادہ ہونا چاہیے، اور کھانے والی جو حدیث ہے کہ وسعت ہونی چاہیے، وہ ایک ضعیف حدیث ہے، اس کو اسی طرح عمل ہوا ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، اور زیادہ اہتمام کرنا تو بدعت ہے۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں۔ جو اعمال نہیں کیے جائیں گے ان مہینوں میں، اس پر بھی میں نے پچھلے سال 3 جمعہ باتیں کی ہے۔ انشاءاللہ سبق دوبارہ یاد ہو جائے، اگلے جمعہ مختصر طور پر اس پر مذاکرہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر ساتھی آ جائیں بھائی، ادھر ساتھی کہ پورا یہ علاقہ خالی ہے، پورا یہ، حالانکہ دائیں جانب کی فضیلت ہے، پیارے نبی نے دائیں جانب والوں پر رحمت کی دعائیں کی ہیں، اور کسی کو رحمت ہونا تھوڑا ہے۔ دائیں جانب آ جائیے، کیا ہے مدد کے لیے